السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئر پارٹ 2 5634 ماس کمیونیکیشن سیمسٹر 4 autumn 2023. Important questions with the answer prepared by Fazilul and the team at FRIlmi.com. All the guest questions and answers are based on the self-assessment and it is only the guest material. پہلا کوشچن ہے ہمارا وائی از رشیا انویڈیڈ یوکرین. یہ 3-4 طرح سے جو کوشچن ہے وہ پوچھا گیا ہے، تو مختلف صورتحال میں اس سے کوشچن ہٹ کے بھی آ سکتا ہے. رشیا اور یوکرین کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلے تو اس کا یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی اس کی سیٹلمنٹ کو پڑھا جائے گا. پھر یہاں پہ روس کے جو حملے کے بعد یوکرین کے جتنی سنگین حالات جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور فوجی تنازع کیا ہے، انسانی بحران کیا ہے، جیوگرافیکل ٹینشنز وہاں پہ کیا کیا ہیں، کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. ملٹری سیٹلمنٹ اینڈ کانفلکٹ زون ہے یوکرین میں. جتنے بھی موجودہ صورتحال ہے وہاں پہ فوج کی جو تعطل ہے اور تنازعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. مشرقی اور جنوبی حصوں میں شدید وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اہم شہروں اور بنیادی ڈھانچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیومینٹیرین کرائسس ہیں اس کے اندر انسان جو ہیں، جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں، لاکھوں لوگ، وہ اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کے پاس خوراک پانی وغیرہ کوئی بھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اکانومیکل امپیکٹ ہے کہ ظاہر ہے جب ان کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہے تو اکانومی، فوڈ سیکٹر، ان کی کنٹریبیوشن، گلوبل انفلیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اور جو گلوبل سپلائی چین تھی جو دوسرے ملکوں سے وہ درآمدات اور برآمدات کرتے تھے وہ بھی وہاں پہ کافی حد تک تباہی کے مراحل میں ہے. پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس میں، اقتصادی ان کی کیا صورتحال ہیں، مینوفیکچرنگ رکاوٹیں ہیں، کوئی چیز سپلائی نہیں کی جا سکتی، اور جتنے بھی خوراک کے شعبے تھے ان میں کافی زیادہ قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ یو ایس اور یو این جو اقوام متحدہ کا یہاں پہ دوسرے یورپین کنٹریز کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے، وہ اس کرٹیکل جو سچویشن ہے ان کا آپس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن جو ہے اس میں ان کی ڈپلومیسی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو مختلف فریق ہیں، مختلف کنٹریز ہیں، ان کے درمیان بات چیت کی جاتی ہے. جنگ بندی بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے کافی زیادہ کام کیا جا رہا ہے. جو متاثرہ آبادیاں ہیں وہاں پہ انسانی امداد فراہم کی جا رہی ہے. مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے سپورٹ میں کام کر رہی ہیں، جو کہ وہاں پہ فوڈ، شیلٹر وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہے. میڈیکل کی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. متاثرہ آبادیوں کو ان کے ہائی کمشنر جو مہاجرین ہیں ان کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے وہ لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ خوراک کی کمی نہ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خوراک جو ہے وہ مہیا کی جا سکے. اس کے بعد ہیومینٹیرین اسسٹنٹ ہے کہ یہاں پہ بھی اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ بین الاقوامی احتساب کیا جائے. جو انسانی حقوق ہیں اس کو کسی قسم بھی اس میں کوئی بھی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ نہیں کی جا سکیں. مجرموں کو ان کے احتساب اور انصاف جو ہے وہ دیا جا سکے. اس کے بعد انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تمام ملکوں کے طرف سے تاکہ کہیں بات چیت کا راستہ نکل آئے اور یہ ایک بہتری کی طرف ایک قدم جو ہے وہ آ سکے، تاکہ جنگ بندی میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی. اس کی جگہ پہ بہتر یہی ہے کہ بات چیت ہو کے صلح صفائی کی جا سکے. ملٹری اینڈ اکانومک سپورٹ ہے. ظاہر ہے جب تک فوج اکٹھی نہیں ہوگی وہ مدد نہیں کریں گے ڈیفنس کے حوالے سے، تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ تنازعات اس کے بڑھ چکے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہے. اس کے بعد یورپی ممالک بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اگر اس میں بھی دیکھا جا سکے تو بہت سارے جو گلوبل کولیشن بلڈنگز ہیں وہ اس میں ان کی خلاف ورزیوں کی حمایت بھی کر رہے ہیں.
جیسے امریکہ دیکھیں وہ کتنا زیادہ اس کو کر رہا ہے. یونیفائڈ رسپانس ہے کہ ہر یورپین جو کنٹری ہے وہ اس میں فوجی اور اقتصادی امداد فراہم کریں. پھر اس کے بعد ریفیوجیز اسسٹنس ہے کہ وہ ان کو پناہ دیں، اپنی حمایت میں رکھیں، مہاجرین کے لیے اپنی حمایت کو بڑھائیں تاکہ یہ جو تقسیم ہے وہ زیادہ نہ بڑھے. انرجی ڈائیورژن ہے، اب اس کے اندر بھی ڈائیورسفیکیشن ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جو توانائی اور متبادل ذرائع ہیں اس کی سرمایہ کاری کو بڑھایا جا سکے تاکہ اقتصادی فائدہ ہو، اس میں نقصان نہ ہو. اگر نقصان ہونا شروع ہو گیا تو جیسے وہاں زندگی ہی اسٹک ہے تو یہ سارے معاملات بھی بری طرح سے متاثر ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ان کو کرنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر بات کی جا سکے، بین الاقوامی جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جا سکے تاکہ دشمنی جو ہے اس کو بڑھایا نہ جائے بلکہ اس کو کم سے کم کر دیں تاکہ جو انوائرمنٹ ہے وہ نیگوشیشن پہ آ سکے. پیس ٹاک اینڈ دا نیگوشیشن، اس میں بھی یہی یوکرین اور رشیا کے درمیان جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بات کریں اور ایک میڈیٹنگ کنٹری کا رول پلے کریں تاکہ ان معاملات کو حل کیا جا سکے. ریکنسٹرکشن میں بھی یہی ہے کہ جتنے بھی مذاکرات ہیں وہ امن کے حوالے سے کریں، اس میں نئی چیزیں نئے ڈھانچے جو ہیں وہ لے کے آئیں، سماجی آہنگی پیدا ہو، نئی جو تعمیر ہے بین الاقوامی حمایت اس میں امن اور استحکام جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے. لانگ ٹرم سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ایک فریم ورک دے دیا جائے تاکہ یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کریں اپنے ذاتی جو فائدے کے لیے. By employing these strategies, UN and US and other European countries can play a significant role to solving the Ukraine crisis. اب ان کی اس اسٹیبلٹی کو اس خطے میں دیر پا امن اور استحکام کے راہ جو ہے وہ ہموار کی جا سکے. کوشچن نمبر 2 ہے ایگزامن دا کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عربیہ. پاکستان، سعودی عربیہ، پاکستان اور انڈیا، اس طرح کے جو کویشچنس ہیں وہ موسٹ ریپیٹیڈلی یہاں پہ آتے رہتے ہیں. اور سعودیہ کا ریلیشن دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی کافی زیادہ ہے. کئی دہائیوں سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مختلف شعبے ہیں جس میں وہ تعاون کرتے ہیں. یہ سیاسی بھی ہے، تاریخی بھی اگر دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں تو بھی ان دونوں کے اچھے ریلیشنز رہے ہیں. ہسٹوریکل کانٹیکس میں بھی یہی ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان 1947 سے کے بعد تمام جو مذہبی امور ہے اس میں اہمیت حاصل ہوئی. اقتصادی اور فوجی تعاون جو ہے وہ بڑھتا رہا اور لاکھوں پاکستانیوں کو مالی اور سرمایہ کاری بھی دی گئی. 1991 میں جو گولف وار ہے اس کے موقع پر بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اس کے علاوہ پاکستانی جو پلیٹ فارمز ہیں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے علاقائی اور عالمی فورمز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی حمایت ان کی رہی ہے. سعودی عرب نے تیل بھی فراہم کیا بہت سارے ممالک میں. اب ان کی باقی لوگوں کے ساتھ جو انٹرنیشنل فارمز ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گئے. کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشنز ان کا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کا جو اکانومک انٹریکشن ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، انفراسٹرکچر بہتر ہو گیا ہے، فنڈز یہ بہت زیادہ دیتے ہیں. جیو پولیٹیکل جو ڈائنامک ہے سیاسی محرکات میں وہ بھی اتار چڑھاؤ ان کے آتے رہتے ہیں. جیو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجی کنسیڈریشن ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ریاض و تہران کے درمیان جو علاقائی دشمنی کے پیش نظر سعودی عرب اور ایران کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی پاکستان کا توازن بھی اس میں پیچیدگیوں میں اضافہ بھی ہوا تھا. ریسنٹ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اگر اب کی صورتحال کو دیکھا جا سکے تو سعودی عرب جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے اس ریلیشنز کو بھی بہتر کیا تاکہ ان کو
پھر جو سرکاری توانائی جو تھی وہ اس میں بڑھ سکی، اور جتنے بھی جو کلیدی معاہدے تھے وہ انہوں نے اس پہ کام کیا۔ ریلیجیس اینڈ کلچرل ٹریٹس ہیں کہ دیکھیں عمرہ کا، اور اب دیکھیں کہ ظاہر ہے اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، تو مختلف اداروں سمیت اس کے اوپر پیکیجز آ گئے ہیں کہ یہ قسطوں میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز ہیں، اس میں بھی اکانومیکل چیلنج بھی پایا جاتا ہے۔ فنینشیل سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی، جیسے اب 5 سال کی کمٹ آئی ہے تو اس میں کافی زیادہ ان کو انویسٹمنٹ سعودیہ جو ہے وہ بھی کر لے گا۔ اسٹریٹجیکل بیلنس ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ایک ڈیلیکیٹ ایشو ان کا ریلیشن شپ جو ہے دونوں طرف سے بہتر ہونا چاہیے، اور ان کے بھی جو مالی معاملات ہیں اس میں پائیداری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ان کی اسٹیٹ ہے پاکستان کی اور سعودیہ کی، اس میں بھی اگر ہم کشمیر، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی ہے ظاہر ہے وہ زیادہ تر کشمیر کی وجہ سے ہے۔ تو 2019 میں جب بھارت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا تھا تو اس میں بھی یہ بگاڑ آیا، پھر پاکستان ظاہر ہے اس تجارت کو معطل کیا۔ اور بارڈر کانفلکٹس جو ہیں LOC کے، وہ بھی جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارے ہیں، تو وہ اصل وجہ ہے ان کی کشیدگی کی۔ اور اکانومیکل انٹریکشن اگر پاکستان اور انڈیا کا دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہم ان کو دشمن ملک سمجھتے ہیں، نہ وہاں چیزیں بھیجتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ تو پولیٹیکل ایشوز اور انرجیز اور اس طرح کی جو ٹریڈ وغیرہ ہے وہ کم سے کم ہے۔ پاتھ وے ٹو امپروو دا ریلیشن، ہم کس طریقے سے اس ریلیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب اس ریلیشن کو بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے جو کشیدگی ہے وہ اصل کشمیر کی ہے، تو اگر یہ دونوں ممالک مل بیٹھ کر اس پہ غور کریں تو پھر کام کم ہو سکتا ہے۔ ریزمپشن آف دا ڈائلاگ، مکالمے کی ایک دوسرے کی بات کریں، دہشت گردی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ فوج سے فوجی اگر رابطے کیے جائیں تو شاید پھر یہ جو چیلنج ہے، اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹریڈ اینڈ اکانومی کارپوریشن ہے، پاکستان اور انڈیا کے جو آزادانہ ویزے ہیں ان کے اوپر تجارت کو آسان بنایا جائے، اور معاشی جو باہمی انصاف ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ریلیشنز ہے، ٹورزم ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ کرنٹ ریلیشن جو ہے پاکستان اور انڈیا کا وہ بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے، لوگ ایک دوسرے سے اکانومیکل ٹریڈ نہیں کر سکتے، ڈیولپ نہیں کرتے، وہ ہمارے بارے میں اچھا کانسیپٹ نہیں رکھتے، ہم ان کے بارے میں اچھا کانسیپٹ نہیں رکھتے۔ تو اس کے لانگ لاسٹنگ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ ایک تو تجارت کا لین دین جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے، علاقائی تعاون ایک دوسرے کے ہو سکے، اور امن کا گہوارہ جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ اب اس کا کوشچن 3 جو ہے وہ US اور پاک ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی اس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھنا ہے۔ یہ مختلف اس کا یہ 4 سے 5 دفعہ رپیٹ ہوا ہے، اور 75 ایئرس کے دوران جو پاکستان اور US کا ریلیشن شپ رہا ہے وہ اس کے بارے میں یہاں پہ آپ ڈسکس کریں گے۔ مختلف صورتوں میں آپ کے پاس سوال جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر جو ممالک ہیں، امریکہ وہاں پہ پاورفل ایک کنٹری کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی اکانومی، ملٹری، پولیٹیکل ڈائمنشن، ہر طرح کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے۔ ہسٹوریکل اگر کانسیپٹ ان کا دیکھیں تو جو کولڈ وار تھی، اور اس کولڈ وار میں امریکہ نے کلیدی اہم کردار ادا کیا۔ 1950 to 1960 میں جو ان کی دہائیاں تھیں، پاکستان کے رکنیت نے اس اتحاد کو اجاگر کیا، اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس میں کام انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد افغان سوویٹ وار اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی 1989 سے 1979 سے 1989 کے درمیان یہ چلی، اور امریکہ نے CIA کے ذریعے پاکستان کے انٹر سروس انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین جنگوں کی مدد کی تھی۔ اس کے ساتھ ایڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ہے، اس میں بھی دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اقتصادی امداد دینے والے سب سے بڑا جو دینے والا عطیہ ہے
وہ امریکہ ہے، پھر دیکھیں یو ایس ایڈ ہے، اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے اسکولس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہے، یہ انفراسٹرکچر آل اوور دا ورلڈ یہ دیتے رہتے ہیں اس طرح کی ایڈس فنڈنگ کے مد میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے آئی ایم ایف اور اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، تاکہ جتنے بھی قرضے وغیرہ دینے ہیں وہ بھی ان کے انڈر چلے جائیں گے۔ ٹریڈ ریلیشنز اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس میں اقتصادی جو تعاون ہے، پاکستان کو معیشت میں ان کا ساتھ ظاہر ہے دینا پڑتا ہے، اور وہاں سے لینی بھی پڑتی ہے اور ان کو بھیجنا بھی پڑتا ہے۔ جی ایس پی ٹیکس جو ہے وہ مختلف پروڈکٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ ملٹری ایڈ اینڈ کوپریشن ہے، اس میں بھی جو فوجی امداد ہے، جو تعاون ہے، وہ خاص جدید بنانے کے حوالے سے امریکہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو ان کے اسلحے، تربیت اور فنڈنگز وغیرہ ہے، اس میں انہوں نے کولڈ وار اور وار آن دا ٹیرر اس کے اوپر کام کیا ہے۔ وار آن دا ٹیرر جو 9/11 تھی، اس میں دیکھیں کہ دہشت گردی میں فرنٹ لائن ریاست کے طور پر امریکہ ابھرا تھا، اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ بات کی تھی۔ اور ڈیموکریسی اینڈ گورننس کی اگر بات کی جائے تو تب بھی یہ سول اتھارٹیز میں مختلف جو اسٹرینتھس ہیں وہ ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس میں بھی جو پاکستان کا اور امریکہ کی جو سوسائٹیز ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، اس کو مضبوط طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ریلیونٹ اس کے ایگزامپلس بھی ہیں کہ دیکھیں کہ 2008 میں جو اقتصادی ان کا بحران جو بڑھا تھا، اس میں بھی انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد جو برمن ایکٹ تھا 2010 سے 2014 تک، اس میں $1.5 بلین جو تھے وہ غیر فوجی طور پر انہوں نے امداد کے لیے دیا ہے۔ ملٹری آپریشن میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ القاعدہ کے جو اہم کارندے تھے ان کی گرفتاری ملتی ہے۔ قابل ذکر آپریشن ہے 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا تھا۔ انٹیلیجنس کے تعاون سے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یو ایس ایڈ کے مختلف منصوبے ہیں جن کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ یو ایس ایڈ جو ہے وہ اچھی خاصی رقم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو مالی طور پر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کے چیلنجز وغیرہ میں دیکھیں تو ڈرون اسٹرائکس اینڈ سوورجینٹی ہے، اس کے پوائنٹ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تھریٹس بھی یہاں سے کافی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد ٹرسٹ ڈیفیسٹ ظاہر ہے، ہمیں ان کے اوپر بالکل بھی اعتماد جو ہے وہ تعلقات اگر خراب ہو جاتے ہیں تو چھاپے وغیرہ اور اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مستقل مزاجی اور گہرائی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، کسی بھی کنٹری کے ساتھ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اگر ہم ان کا اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ کس طرح کا کمپلیکس اوورآل اس کا کرکس جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو سیاست ہے وہ اہم پیچیدہ کردار ادا کر رہی ہے۔ اس میں بہت سارے شعبے ہیں جو کہ مل کر کام کریں گے۔ تعلقات کو چیلنجوں اور تنقیدوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دونوں ممالک میں ایک متوازن شراکت داری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قومی مفادات اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اعتماد کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اچھی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی اس میں انٹرسٹ ہو، اور جو مستحکم اور خوشحال تعلقات جو ہیں اس کو قائم کر سکیں۔